اس میں ہے، حقدار کو حق نہ دینا ظلم ہے۔ عبادت اللہ کا حق ہے، کیوں؟ اللہ نے بنایا، اللہ تمہیں نعمتیں دے رہا ہے، تو سجدہ کسی اور کے آگے کرو گے؟ تو شرک کر کے بندہ رب کا حق تلف کرتا ہے، اس لیے کہا ان الشرک لظلم عظیم، شرک جو ہے یہ ظلم عظیم ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اب یہ اللہ کے لیے لفظ حلیم بھی آیا نا، حلیم بھی آیا اللہ کے لیے، حلیم کا مطلب ہے بردبار، نرم دل۔ یہ اس کی جو ہے نا اوصاف ہیں، حکمت مصلحت ہے۔ دیکھیں ہاں، یہ ایک حکمت یہ ہوگی نا کہ اللہ نافرمانی دیکھ رہا ہے، چلو عذاب نہ لائے، اس کے پاس جو اللہ کی دی ہوئی نعمتیں ہیں وہ چھین لے، یار یہ عذاب ہے، اللہ ایسا بھی نہیں کرتا، کمزور کر دے، ایسا بھی نہیں کرتا، یہ بھی اس کی رحمت ہے۔ یہ سارا قانون امہال میں آتا ہے۔ ایک تو ہوتا ہے نا عذاب کرے قلاقمہ کر دیا، نیست و نابود، ایک جو ہے اللہ نے بڑا نوازا ہوا ہے، سنیچ دا بلیسنگ، نعمت سلب کر لو، فوراً اللہ نعمت بھی سلب نہیں کرتا۔ یہ ویسے اللہ کی اپنی جو مخلوق اس سے محبت کا مظہر ہے۔ اللہ اکبر۔ اس نے جانا ہے کہ اس کے یہ اوصاف ہیں، ہاں، لیکن اس کے باوجود اللہ نے اس کو مہلت دی ہوئی ہے۔ اسی لیے اللہ کا صفاتی نام ودود بھی ہے، محبت کرنے والا، ود محبت کو کہتی ہے نا، ہے نا جی۔ اچھا دیکھیں، اور حکمت ہوتی ہے نا، ہم تو نہیں حکمت سمجھتے، ایک مہلت دینے کا یہ بھی ہے کہ یہ تو باغی سرکش ہیں، ہو سکتا ہے ان کی اولادوں میں کوئی ہدایت یافتہ نیک نکل آئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب دعوت کے لیے طائف گئے تو انتہائی ظلم کیا، وہاں کے سرداروں نے پیچھے لگا دیا، تاریخی حصہ ہے، لہو لہان کر دیا۔ اللہ نے فرشتہ بھیجا، فرشتہ ہیں، اس نے آ کر تعارف کرایا کہ انا ملک الجبال، میں پہاڑوں کا فرشتہ ہوں، آپ صرف اشارہ کریں تو یہ طائف جو ہے نا یہ وادی ہے پہاڑوں کے درمیان میں، پہاڑوں کو ملا دوں یہ پس کر رہ جائیں گے جنہوں نے آپ کو ایسا سلوک کیا۔ آپ نے کیا جواب دیا؟ آپ نے کہا نہیں ہو سکتا ہے ان کی اولادوں میں سے کوئی ہدایت یافتہ نکل آئے۔ یہ بھی تو حکمت ہے نا، اللہ فوراً ختم کر دے تو وہ جو ہدایت یافتہ آنے والا ہے، اللہ کو تو پتہ ہے نا کہ رہتی دنیا تک کتنے لوگ پیدا ہوں گے، وہ سعید ہوں گے یا بدبخت ہوں گے، ایماندار ہوں گے یا کافر ہوں گے، اللہ کو سب پتہ ہے۔ تو ہو سکتا ہے ان میں کوئی اچھے نیکدار بھی ہوں۔ یہ بڑا گہرا کنسیپٹ ہے ویسے، بہرحال اللہ اکبر۔ تو اس کو اسی انداز سے ہمیں دیکھنا چاہیے۔ اور یہ جو مہلت ہے، رسی دراز کرنا، یہ اسی لیے کہ ایک لحاظ سے حجت تمام ہو جائے، کوئی عذر نہ رہے کہ یار ہم نے تو ایمان لے آنا تھا، وہ ٹائم مارجن ہی نہیں دیا، وہ تو میسج ملا، ہم چاہ رہے تھے کہ اس پر سوچیں، واقعی ہم 6 الہ کے آگے جھک رہے ہیں، ایک الہ تو ہم مشورہ کرنے والے تھے تو ہمیں اللہ نے مار ہی دیا۔ عذر ہے نا، اللہ نے حجت تمام کی ہے کہ یہ نہ کہیں کہ انہیں نہیں ہے۔ تو بہرحال بڑا یہ ایک وہ ہے گہرا کنسیپٹ، جزاک اللہ۔ لیکن خوشی ہوئی، ایک اچھا فیڈ بیک، اور جو بھی ذہن میں ریگارڈنگ ہو وہ وداؤٹ اینی ہیسیٹیشن ڈسکس کر لینا چاہیے، کوئی حرج نہیں ہے اس میں۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کلیئرٹی آ جاتی ہے۔ اب یہ محترم کے کہنے پر جو میرے ویوز تھے وہ میں نے بتا دیے، لیکن ڈاکٹر صاحب کا اپنا ایک وہ تھا، نو ڈاؤٹ، ایک وہ جو ڈاکٹرین اس کا سمجھنا تو اللہ لیول سے۔ سر آپ کچھ کہہ رہے تھے؟ جی جی۔ اللہ تو بہتر جانتا تھا نا کہ طائف والوں نے بعد میں اسلام لے آنا ہے، ہاں، آج وہ ایک خوبصورت وادی کہلاتی ہے، خوبصورت وادی، ان کا حال بھی قوم آج اس ایگزیکٹلی، قاسم طیف سے ہی تھا، محمد بن قاسم طیف سے تھا۔ وہ دیکھیں نا، ہاں وہ دیکھیں، ہاں کتنے وہ اچھے لوگ بھی نکل آئے نا، حالانکہ کتنا ینگ، وہ 17-18 سال ایج ہی کچھ نہیں ہوتی، اس نے کیسے کیے ہیں۔ لیکن اس میں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جو ایک خوبصورت صفت ہے کہ وہ رحمت للعالمین، ہاں رحمۃ اللہ وہ علیہ، انہوں نے ان کے لیے مطلب دعائی کی ہے، دعا کی ہے، ان کے لیے کوئی ایسی بات جو دعا نہیں کی۔ مکہ کے اور کفار جو مکہ کے آس پاس لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے برتاؤ کیا، نیچرلی وہ اس وقت تو یہ تھا کہ وہ رہنے کے قابل نہیں تھے، ان کو پیش ہونا چاہیے تھا۔ لیکن سچ یہ ہے کہ
بعد میں جتنی جنگیں ہوئی ہیں ٹوٹل مکہ اور آس پاس کے لوگوں نے بھی جنگیں لڑی. اگر وہ لوگ پیش ہو جاتے تو کفار سے جنگ لڑنی کس سے تھی؟ جتنے علاقے فتح ہوئے کے دور میں باقاعدہ وہ ہرکارے جاتے تھے پورے عرب پیننسولا میں کہ وہ قبیلہ اتنے لوگ ہمیں کرے پرووائڈ کرے، فلاں قبیلہ اتنے گھوڑے اور سوار ہمیں دے. وہ کہاں سے آ گئے؟ تو یہی تھا کہ اس پوری جب وہ فتوحات کی ماسٹر پلان تھا تو پوری فتوحات ان لوگوں نے کی جو مکہ کے آس پاس تھے، اور ان کو مین پاور دی انہوں نے، گھوڑے دیے انہوں نے، اور باقاعدہ حکومت تھا کہ فلاں قبیلے کے 200 آدمی ہمیں 150 آدمی چاہیے. تو کمک جاتی تھی پیچھے ایران تک اور ساری وہیں سے جاتی تھی. اور کہاں سے آئے؟ اور انہوں نے اگر دعا بھی کی ہے تو اس میں اللہ سے مطلب اظہار محبت میں یہ شکوہ کیا ہے کہ مجھے آپ نے کن لوگوں کے حوالے کیا. ہاں لیکن اگر آپ کی منشا یہی تھی اللہ مجھے قبول ہے، اللہ یعنی صرف آپس میں اپنا بات کی ہے، یہ اس بات اور غلط بھی کی. بالکل صحیح. اور وہیں دیکھیں وہ ایک غلام تھا جس نے شاید انگور پیش کیے کسی کی کہنے. بہت زبردست ہے نا وہ پورا ایک وہ بڑا ایک اسلامک ہسٹری کا وہ پورا ایک ہے. آپ صحیح فرما رہے ہیں. ہاں تو اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک لفظ جو ہے وہ بڑا کمال بہت قیمتی ہے. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، وہ بڑی اہم ہے. ہاں اچھا جی، اگلی آیت 62 ہے. وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَى لَا جَرَمَ أَنَّ لَهُمُ النَّارَ وَأَنَّهُمْ مُفْرَطُونَ. یہ جیسے میں نے ابھی بورڈ پہ لکھا تھا کہ وہ آیت 57 والی بات ہے. دیکھیں آیت 57 میں وہ کہ اللہ کے لیے تو بیٹیاں اور اپنے لیے بیٹے، یہ ایک اور انداز میں کہا ہے کہ بس یہ اللہ سے وہ چیزیں منسوب کر دیتے ہیں جو جنہیں اپنے لیے ناپسند کرتے ہیں. وہاں بھی تو دیکھیں نا بیٹیوں کو وہ اپنے لیے ناپسند کرتے تھے. ہم نے وہ 3 آیات پڑھی تھیں اسی موضوع پر. اور اپنے لیے الحسنہ ساری بھلائی. تو کہا یہ لوگ جو ہے نا لہم النار، ایسی بات کرنے والے آگ میں جلیں گے. تو آیت میں فرمایا وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ، وَيَجْعَلُونَ جعل سے ہے، بنا دیتے ہیں، للہ اللہ کے لیے، ماں جسے یکرہون، کراہت سے ہے ناپسند کرنا. لا یکرہون وہ خود ناپسند کرتے ہیں. اور وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ، وَتَصِفُ وصف سے ہے بیان کرنا، اوصاف جیسے ہوتے ہیں نا. وَتَصِفُ بیان کرتی ہیں، السنہ لسان کی جمع ہے. لسان کی جمع ہے، لسانی تنازعات سنتے تھے نا. تو السنتہم زبانیں ان کی کیا بیان کرتی ہیں؟ الکذب جھوٹ، کہ ان لہم الحسنہ، ہاں ان کے لیے بالکل الحسنہ بس بھلائی ہے. حسنہ احسن سے ہے نا. لا جرمہ کے وہی معنی ہوتے ہیں جو لا ریبہ کے ہیں، کوئی شک نہیں. ہاں کوئی شک نہیں ہے. انا کے لہم النار ان کے لیے آگ ہے، وانہم مفرطون اور یہ کہ وہ پہلے پہنچیں گے، مفرطون یعنی دوزخ پر پہنچیں گے. جی ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آگ کو بھڑکائے جاتے ہیں. ہاں بھڑکائی جاتی ہے، بالکل صحیح ہے. اچھا یہ کہا گیا ان کے لیے آگ ہے اور وہ اس کو بھڑکائے جاتے ہیں. ہاں افراد سے ہے زیادہ کرنا نا. افراد و تفرید نہیں ہوتا، ہاں بڑھانا. یہ بھی ایک طرح پہلے جا رہے ہیں. ہاں ایک ہے کہ وہ جو آگ نکلی ہے اس کو اپنے کاموں اپنے عمل سے اور بھڑکا رہے ہیں. ہاں بالکل افراد سے کیا. ہاں تو فرمایا جی بالکل یہی معنی. وَيَجْعَلُونَ، ہاں یہ تو فرمایا آیت میں کہ یہ جو مشرک ہے نا، مشرک لوگ یہ اللہ کی طرف وہ چیزیں منسوب کرتے ہیں جنہیں اپنے لیے ناپسند کرتے ہیں. ما یکرہون کراہت سے ہے نا. اور ان کی زبانیں جھوٹ کہتی ہیں، کذبہ جھوٹ، کیا کہ جی ان کے لیے اچھا ہے سب نا، اچھا انجام ہوگا. اور کہا کہ یہ لازمی بات ہے کہ دوزخ اور
وَأَنَّهُمْ مُفْرَطُونَ. اچھا دیکھیں اس میں ایک تو یہ لفظ ہے ما یکرہون ہیں جو ناپسند کرتے ہیں، یعنی یہ بھی آپ غور کریں حماقت در حماقت ہے. ایک تو شرک اٹ سیلف بہت بڑا گناہ، دوسرا یہ اللہ کی شان میں یہ گستاخی کہ جو خود ناپسند ہے اس کو اللہ کے ساتھ منسوب کر دینا، یہ سیکنڈ جرم ہو گیا ہے نا. یعنی خدا کی طرف بیٹیاں منسوب کر دینا جن کی نسبت خود اپنی طرف کرنا گوارا نہیں ہے ان کو. پیچھے 3-4 آیات پڑھی ہیں نا کہ وہ چہرے کالے ہو جاتے ہیں ان کے اور وہ چہرہ چھپاتے پھرتے ہیں، 3 آیات پڑھی ہیں. اچھا اور دیکھیں یہ لہم الحسنہ، ان کے لیے جو ہے نا حسنہ ہی حسنہ ہے. یہ بھی اس زوم کی طرف اشارہ ہے. وہ یہ کہتے تھے کہ دیکھیں یار اپنے آپ سے ذرا کمپیئر کر لو، دنیا میں ہمارا سٹیٹس کیا ہے، دولت و عزت کتنی ملی ہے، سرداری ملی ہوئی ہے، دنیا جہان کی نعمتیں ہیں، تم مفلس نادار غریب، تو پھر اللہ ہم سے خوش ہے نا؟ تو پھر اللہ ہمارے عقیدے اور اعمال سے بھی خوش ہے. ایسی اللہ نے تھوڑی دے دی ہے ہمیں. تم ہمیں برا بھلا کیے جاتے ہو کہ یہ مشرک ہیں یہ ہیں، ہمارا ذرا سٹیٹس دیکھو. یہ ان کا دلیل ہوتی تھی. یہ دیکھیں لہم الحسنہ، ان کے لیے حسنہ ہی حسنہ ہے نا جی. تو وہ یہ کہتے تھے اگر یہاں ملا ہے تو پھر آخرت میں بھی ملے گا ہمیں. یہ موضوع کئی جگہ آیا ہے، یہ وہ کوٹ کرتے تھے جی سورہ کاف میں. ہاں یہ دیکھیں دلیل بناتے تھے کہ جب اللہ نے یہاں دیے تم آخرت سے ڈراتے ہو کہ یار جہنم میں ڈالیں گے، آگ ہے. ہاں ہے ہی کوئی نہیں، اگر ہے تو آپ فکر نہ کرو ہم وہاں بھی نوازے جائیں گے. تو یہ اس طرف اشارہ ہے کہ بس دنیا آخرت وہ کہتے تھے ہماری ہے ہمارے لیے. اچھا باقی یہ مفرطون جیسے انہوں نے بھی فرمایا یہ افراد سے ہی ہے، افراط زر نہیں ہوتا، بھڑکانا تیز کرنا ہے. لوگ نہیں کہتے فرط جذبات سے گلے لگا لیا یہ وہی لفظ ہے، فرط سے ہی ہے بڑھانا نہیں یہ وہی لفظ ہے مفرطون نا آدھی ڈال سکتے ہیں کیونکہ موضوع ایسا ہے کلاس کے بعد. اچھا یہ بھی دیکھیں ربط ہوتا ہے نا. بات کیا تھی وہ رسی دراز کرنے کی، مہلت کا تھا نا. تو یہ کہا جو رسی دراز جو قانون امہال ہے اس کا ایک مقصد یہ نافرمانی کا راستہ انہوں نے اختیار کیا ہوا ہے نا. تو نافرمانی کے جتنا وقت ملے گا اتنی نافرمانی میں اضافہ ہوگا. مفرطون بڑھتے ہی جا رہے ہیں وہ. یہ بھی اللہ کا ہے تاکہ اور یہ بات پکی ہو جائے کہ تم نے اپنے آپ کو عذاب کا حقدار بنا لیا ہے. اتنی زیادہ ہو جائیں گے نا. تو ایک وہ ہے. تو آپ کا ٹائم ہو گیا آج کے لیے 62 تک انشاءاللہ اگلی آیت سے اگلے درس میں پڑھیں گے. صدق اللہ العظیم وما علینا الا البلاغ المبین. آخر